آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے دوست باواز درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ حضرات محترم، آپ احباب جانتے ہیں کہ آج 19 بھی ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے۔ یہ گھڑیاں قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پچھلے سال کچھ لوگ تھے لیکن آج نہیں۔ اسی طرح یہ زندگی بڑی مختصر اور ختم ہو جانے والی ہے۔ اگلے سال کچھ ساتھی ہمارے ساتھ نئے جو ہے وہ ایڈ ہوں گے، کچھ رخصت ہوں گے۔ یہ چلو چلی کا میلہ ہے، یہاں پر کوئی بندہ پکا رہنے کے لیے نہیں آیا، لہٰذا اس مہینے میں جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کر لیں، اس کی عبادت کر لیں۔ یہ بڑا خوشائند موقع بھی ہے اور بات بھی ہے کہ الحمدللہ آپ کے پاس 28 روزہ دروس قرآن اب مختلف علماء کرام کو سنتے آ رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی بات تو آپ کے ذہن میں پڑی ہوگی جس سے کسی بندے کی کوئی نہ کوئی مشکل حل ہو جاتی ہے، اس کے ذہن کا کوئی سوال جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ کاوش اہل محلہ انتظامیہ بالخصوص حضرت علامہ مولانا عمر مطلوب طاہری صاحب، ان کی محنتوں کا یہ ثمر ہے جو اللہ رب العزت نے ہم سب کو مل بیٹھنے کے ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بندہ دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں اچھائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بیسیکلی جو چیز ہے دین اور دنیا، ہم انہیں علیحدہ علیحدہ سمجھتے ہیں کہ دین کچھ اور ہے، دنیا کچھ اور ہے۔ جس طرح شادی کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ آپ شادی میں کنجر کیوں نچاتے ہیں، آپ شادی میں فضول رسمیں کیوں کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے جی مولانا صاحب یہ دنیا داری ہے، یہ چلتا ہے، ہم اسے دنیا داری سمجھتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو وہ بھی آ کے مولانا صاحب سے کہتا ہے کہ فوت ہو گیا ہے ہمارا بھائی عزیز یا باپ کوئی بھی، تو اس کے کفن دفن کے انتظام میں کیا کیا ضرورت ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو جب غمی میں ہم اسلام کو یاد رکھتے ہیں تو ہمیں خوشی میں بھی اسلام کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسلام صرف غمی کا دین نہیں ہے، کہ یہ نہیں کہ صرف غم آیا تو اسلام صرف اس کا حل بتاتا ہے۔ اسلام خوشی کا بھی حل بتاتا ہے۔ اسلام نے ہر چیز کا حل بتایا ہے۔ ہم جو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں، دین کچھ اور ہے، دنیا کچھ اور ہے۔ جب بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر دین اور دنیا دونوں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ دنیا کا کوئی کام بھی وہ کرتا ہے وہ دین سے باہر نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر میں چھوٹی چھوٹی ایک دو مثال دیتا ہوں۔ آپ صبح کو اٹھتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے بندہ واش روم میں جاتا ہے۔ واش روم میں جانے کے لیے اسلام نے ایک طریقہ وضع کیا ہے۔ جب مسلمان نہیں تو اس کے لیے کوئی قید نہیں، جب مسلمان ہو گیا تو پھر اس کے قید میں آ گیا۔ سب سے پہلے دعا پڑھنی ہے، پھر بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے،
جب بیٹھنا ہے تو اسلام نے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، جب نکلنا ہے تو اسلام نے کہا کہ پہلے دایاں پاؤں باہر رکھنا ہے، پھر دعا پڑھنی ہے۔ دنیا کا کوئی معاملہ ایسا نہیں کہ بندہ کہے کہ میں دین سے باہر ہوں اور دنیا داری ہے۔ دنیا داری دین سے باہر نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں ہمیں ہر وقت اسلام کا لحاظ کرنا ہوگا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا اسلام نے کوئی لمحہ کوئی پہلو اسلام نے چھوڑا ہو۔ اسلام نے ہر پہلو پہ نظر ڈرائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قیامت کا بیان کیا، قیامت کی ہولناکیاں بیان کی، تو بڑے بڑے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب انہوں نے قیامت کا حضور نے نقشہ کھینچا، آپ ذرا تصور کریں نا، بیان کرنے والی ذات مصطفیٰ کی ہو، سننے والے اصحاب رسول ہوں، پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ حضور نے جب قیامت کا بیان کیا، قیامت کی ہولناکیاں بیان کی، تو اصحاب میں سے 10 اصحاب انہوں نے قسمیں کھا لیں کہ آج کے بعد ہم اپنے گھروں میں اپنی بیگموں کے پاس نہیں جائیں گے، ہم صرف دین پہ ہی عمل کریں گے، یعنی اللہ کو ہی راضی کریں گے۔ انہوں نے صرف دین اللہ کو ہی سمجھا، اللہ کو راضی کرنا ہی سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں اپنے گھروں میں نہیں جاتے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب سے ہم نے آپ کی باتیں سنی ہیں ہمارا جی نہیں کرتا، ہم ڈرتے بڑا رب سے، ہمارا جی نہیں کرتا کہ ہم جائیں اپنے گھروں میں اپنی بیگموں کے پاس جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر تیری بیگم کا بھی حق ہے، یہ بھی دین ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اللہ اللہ کیا جانا سے، کہ بندہ کہتا ہے میں اللہ اللہ کرتا ہوں تو اللہ راضی ہو گیا تو سب راضی ہے۔ اللہ تب راضی ہوتا ہے جب رب کی مخلوق کی جو ہے وہ رضامندی میں بندہ شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بڑا حاجی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، ہر سال حج کرنے کے لیے جاتا ہے، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ تو خیرات ہر وقت وہ اس عمل میں لگا رہتا ہے، لیکن اس سے اس کا باپ راضی نہیں، اس سے اس کی ماں راضی نہیں، اس سے اس کی بیگم راضی نہیں۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتائیں، رب کو راضی کرنا دین ہے تو باپ کو راضی کرنا کیا ہے، جسے ہم دنیا داری سمجھتے ہیں نا؟ بہن کو راضی کرنا کیا ہے، ماں کو راضی کرنا کیا ہے؟ ایک بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے تہجد کے وقت مسجد میں تو آتا ہے، لیکن باپ کو راضی کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے اس کے پاس نہیں بیٹھتا۔ کیا وہ رب کی بارگاہ میں جتنے مرضی سجدے کرے کیا اس کے قبول ہیں؟ حدیث میں آتا فی ردائی ربی فی ردائی الوالد و سخت ربی سخت الوالد، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ ہم نے جسے دین اور دنیا علیحدہ علیحدہ سمجھ رکھا ہے، رب کہتا ہے یہ علیحدہ نہیں۔ انشکر لی والی والدیک، یہ سورہ لقمان ہے، اللہ خود کہتا ہے میرا شکر بھی ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ ہم کہتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے بندہ جو ہے وہ اللہ کو راضی کر لے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے سے سب کچھ نہیں ہوتا جب تک اس کی مخلوق راضی نہیں ہوتی، جب تک اس کے والدین بندے کے راضی نہیں ہیں، اس کے عزیز رشتہ دار راضی نہیں۔ بندہ سمجھے کہ مثال کے طور پر اکثر آپ جانتے ہیں کہ شادی کے موقع پر بہن ناراض ہو جاتی ہے، بھائی ناراض ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کی آپس میں جو ہے وہ لڑائی ہو جاتی ہے، دوسرے جو ہے وہ ایک دوسرے کی شادی پہ آنا پسند نہیں کرتے۔ ہم اسے دنیا داری سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا داری ہے، لہذا کوئی ناراض ہو گیا کوئی راضی ہو گیا، حالانکہ یہ دنیا داری نہیں، یہ دین داری ہے۔ کسی کو راضی کرنا یہ دین داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اس بندے کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی جس سے اس کے رشتہ دار راضی نہیں۔ تو جس کے والدین ہی جس سے راضی نہ ہو، کیا اس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سادہ سی بات اس کو آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، جو میرا موضوع ہے وہ ہے دین اور دنیا، یہ کام۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی اللہ کے حق اور بندوں کے حق۔ ایک بندہ اللہ کا حق تو ہر وقت ادا کرتا رہے،
لیکن مخلوق کے سارے حق کھاتا رہے، اسے فکر ہی نہ ہو، لوگوں کا بھی مال کھا گیا، رشتہ داروں کا بھی کھا گیا، بہن کی زمین بھی کھا گیا، سب کچھ کھا گیا، لیکن اللہ اللہ بڑا کرتا ہے، نمازی پرہیزی بڑا ہے، اللہ رب العزت کو ایسے بندے کی کوئی ادا پسند نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں تو کتنا کرنا چاہیے؟ کیا 24 گھنٹے ہم اللہ کی طرف لگے رہے؟ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں دل یار ول تے ہاتھ کار ول، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ہر وقت خوف خدا ہو، دل میں ہر وقت وہ بندہ ڈرتا رہے کہ میں ایسا گناہ نہ کر بیٹھوں جس سے میرا رب جو ہے وہ ناراض ہو جائے، دل میں ہر وقت کسی کے حق نہ کھانے کا ڈر ہو کہ میں کسی کا حق نہ کھا جاؤں، لیکن ہاتھ جو ہے وہ روزی کی طرف ہو، وہ رزق کمانے کی طرف ہو۔ حدیث میں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنا بڑا پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ حدیث میں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض گناہ ایسے بھی ہیں جو گناہ جو ہے وہ حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حج کرنے سے بندہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے بعض گناہ ایسے بھی ہیں جو حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ رزق حلال کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، جو اسے مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اللہ رب العزت ان مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ سے بندے کے وہ بھی گناہ معاف کر دیتا ہے جو حج کی وجہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یہ روزی ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ رزق کمانا ہم دنیا داری سمجھتے ہیں، لیکن اس میں اجر کتنا ہے کہ حج کرنے سے اتنا اجر نہیں جتنا رزق حلال کمانے میں اجر ہے۔ حج میں اتنی مشقتیں آئیں تو اجر نہیں، جتنی مشقتیں رزق حلال کمانے میں آئے تو بندے کو اجر ملتا ہے۔ یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں کہ روزی کمانا دین سے کوئی علیحدہ چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو بندہ اللہ کے ذکر سے رک جائے اللہ اس سے روزی بھی روک لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے رزق کا تعلق اللہ کے ذکر سے ہے، دین اور دنیا کوئی علیحدہ چیز نہیں، یہ ملی ہوئی ہے۔ اگر علیحدہ ہوتی تو اللہ کا ذکر علیحدہ ہوتا، روزی کا ذکر علیحدہ ہوتا۔ اب مسجد میں آتے ہیں تو باہر نکل کے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، فضل سے کیا مراد ہے؟ پوچھے علماء سے، اس سے مراد رزق حلال کی تلاش ہے۔ یا اللہ میں تیری عبادت کر چکا ہوں، میں تجھ کو راضی کر چکا ہوں، اب میں تیرے فضل کے لیے نکل رہا ہوں، میرے لیے آسانی پیدا فرما، میرے لیے دروازے کھول دے، رزق کے دروازے کھول دے، رزق حلال کے لیے دروازے کھول دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حق اللہ کا ہے وہ ادا کرنا ہے، لیکن جو بندہ اللہ کا حق ادا کرے لیکن مخلوق کا حق ادا نہ کرے، اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنا حق بھی اسے معاف نہیں فرماتا۔ اس لیے ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ صرف اللہ اللہ نہیں کرنی، اپنے والدین کو بھی راضی کرنا، یہ بھی اللہ اللہ ہی ہے، اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی راضی کرنا، یہ بھی اللہ اللہ ہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھائی بھائی بنائے حضور نے مواخات پر، یہ دونوں کو بھائی بھائی بنایا۔ تو آتا ہے کہ جو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، یہ دنیا سے کنارہ کشی کرتے تھے، یعنی دنیا کی عیش و عشرت سے، دنیا کے معاملات سے، انہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، یوں سمجھیں صرف اللہ اللہ ہی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہو پھر بندے کو کب کوئی سوجتی ہے، جو محبوب نے کہہ دیا بس کر دیا۔ ان کے بھائی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے تو حضرت ابو دردہ وہاں پر موجود نہیں تھے، ان کی زوجہ وہاں مر تھی ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیگم نے لباس بڑا عجیب پہنا ہوا ہے، لباس سے مراد پھٹا پرانا لباس تھا۔ انہوں نے لباس بڑا عجیب ہے۔ حضرت سلمان نے پوچھا کیا تمہارے پاس پیسے نہیں، دولت نہیں ہے تمہارے خاوند کے پاس، تم نے لباس بڑا عجیب پہنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہے لیکن میرا جو شوہر ہے یہ دنیا داری سے بڑا دور رہتا ہے، یہ صرف اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، راتوں کو بھی رب کی عبادت، دن کو بھی جو ہے وہ دنیا سے بے رغبی، یہ صرف اللہ اللہ ہی کرتا ہے۔ وہ آتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو دردہ گھر میں تشریف لائے۔ جب گھر میں تشریف لائے نا تھوڑی دیر کے بعد حضرت سلمان نے کہا کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔
انہوں نے کہا نہیں میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا جب تک تم نہیں نہ کھاؤ گے اتنی دیر تک میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب نفلی روزے کا یہ حکم ہے کہ مہمان اگر دعوت دے یا آپ کو دعوت ملے تو آپ روزہ کسی اور دن رکھ لیں، اس کے ساتھ کھانا کھا لیں، اس کی دل آزاری نہ ہو۔ اب مجھے سادہ سی بات بتائیں، روزہ رکھنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا نہیں؟ کیوں جی؟ تو دل کس کا رکھ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ اللہ کہتا ہے میرا حق چھوڑو پہلے اس کا ادا کرو۔ تو ہم والدین کو ناراض کر کے اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو کیا اللہ اپنا حق جو ہے وہ معاف فرمائے گا؟ اللہ کہتا ہے جب تک حقوق العباد ادا نہیں ہوگا اس وقت تک میرا حق بھی ادا نہیں ہوگا۔ تم مہربانی کرو فرش زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ حضرت سلمان کو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے روزے کو توڑا، کھانا میرے ساتھ کھایا۔ اب وقت گزرا، میں نے دور سے آیا تھا، میں نے رات بھی وہاں پر رہنا تھا۔ اب عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے جو ہے وہ نفل پڑھنا شروع کر دی ہے ابو درداء نے۔ تو انہوں نے انہیں روک دیا، کہا تم نفل نہیں پڑھ سکتے، تم میرے ساتھ لیٹو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر اٹھے، پھر نفل پڑھنے کے لیے، پھر انہوں نے کہا تم میرے ساتھ لیٹ جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ اٹھے نفل پڑھنے کے لیے، پھر کہا لیٹ جاؤ۔ جب تہجد کا وقت ہوا ہے تو سلمان کہتے ہیں میں نے انہیں بھی اٹھایا، خود بھی اٹھا، ہم نے تہجد کی نماز ادا کی، نفل ادا کیے، پھر ہم جو ہے وہ لیٹ گئے۔ نماز فجر کے بعد میں اپنے گھر میں چلا گیا، حضرت ابو درداء حضور کے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت ابو درداء کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ساتھ آج رات سلمان نے یہ کام کیا ہے، کیا یہ معاملات ٹھیک ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر تیرا حق بھی ہے، تیرے نفس کا حق بھی ہے، تیرے رب کا حق بھی ہے، تیری بیگم کا حق بھی ہے۔ صرف تم اللہ اللہ کرتے چلے جا رہے ہو، نہ اپنے نفس کو سکون دیتے ہو۔ رب نے تو قرآن میں اپنے محبوب کو ساری رات عبادت میں کھڑا دیکھا تو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص، اے محبوب کچھ ساری رات کھڑے ہو کر میری عبادت نہ کیا کرو، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو، تھوڑی دیر لیٹ بھی لیا کرو، تجھ پر تیرے نفس کا بھی حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور دوسرے حقوق کو چھوڑتا چلا جائے۔ بیگم کو گھر میں کھانے کی ضرورت ہے، بچوں کو گھر میں فیسوں کی ضرورت ہے، لیکن تم اللہ اللہ کر رہے ہو۔ ایسی اللہ اللہ کرنے کا کیا فائدہ ہے جس سے دنیا داری تمہاری پوری نہیں ہو رہی؟ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بندہ دنیا داری سے بڑا جو بہت زیادہ نیک ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے میں دنیا داری سے دور بھاگ گیا ہوں، میں نیک ہو گیا ہوں۔ اصل نیکی یہ ہے کہ بندہ رب کا بھی حق ادا کرے اور دنیا داری کے حقوق کو بھی ادا کرے۔ صرف بندہ اللہ اللہ کرتا رہے۔ اب میں اس پر ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، اور یہی حدیث ہے۔ ویسے تو موضوع یہ بڑا وسیع ہے، حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث جو بی اے پڑھتے ہیں بچے ان کی اسلامیات کی کتابیں بھی یہ حدیث موجود ہے، ویسے یہ بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک بندے کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ وہ بندہ نمازیں بڑی پڑھتا ہوگا، روزے اس نے کبھی نہیں چھوڑے ہوں گے، ہر معاملے میں اول نمبر پہ ہوگا، عبادت میں اول نمبر پہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دو۔ اب وہ بندہ جنت کی طرف جا رہا ہے، رستے میں فرشتے اسے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں جنت کی طرف، تو دوسری طرف سے بھی فرشتے ایک بندے کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اب دونوں کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ جب دونوں کی ملاقات ہوتی ہے نا تو جو بندہ جہنم میں جا رہا ہوتا ہے نا وہ رک جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ یہ کدھر جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے کہ یہ بندہ جو ہے وہ جنت میں جا رہا ہے۔ یا اللہ کیوں؟ میں یہ نمازیں بڑی پڑھتا تھا، روزے بڑے رکھتا تھا، صدقات و خیرات بڑے دیتا تھا، میرا حق پورا ادا کرتا تھا، ہر وقت اللہ اللہ کرتا تھا۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ زندگی میں اس نے ایک دفعہ میری جو ہے وہ عزت نفس پر حملہ کیا تھا، 4 بندوں میں بیٹھ کر میری بے عزتی کی تھی، مجھے گالی دی تھی، مجھے برا بھلا کہا، یہ اکیلے بھی کہہ سکتا تھا لیکن اس نے میری عزت نفس پہ حملہ کیا، مجھے برا بھلا کہا، مجھے گالی دی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اس بندے کی نمازیں اٹھا کر جو جہنم میں جا رہا ہے اسے دے دو۔
صرف اس بندے کی نمازوں کی وجہ سے جو جہنم میں جا رہا ہوگا، اتنی نمازیں ہوں گی کہ اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے۔ اب وہ بندہ جو بڑا متقی اور پرہیزگار تھا لیکن زبان کا اچھا نہیں تھا، زبان اس کی بری تھی، کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ بعض بندے انتہا درجے کے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، مسجد میں اول نمبر پر آئیں گے لیکن جب بولیں گے کسی کی دل آزاری کریں گے، جنہوں کہتے ہیں پنجابی نکر چو بول رہا ہے، جب بولیں گے اس طرف سے بولیں گے، منافقت ان کے اندر گوٹ گوٹ کر بری ہوگی۔ یہ ایسا نہیں کہ بندہ زیادہ متقی ہو جائے تو زیادہ تقوی بھی کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، وہ اپنے تقوی کی بنیاد پر لوگوں پر جو ہے فتوے لگاتے ہیں۔ حالانکہ بندہ جتنا زیادہ متقی ہو اسے اتنا زیادہ رب سے ڈرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان نے تو اتنی عبادت کی، وہ رب کی بارگاہ میں غرور اور تکبر کی وجہ سے روندا گیا، میں کس باغ کی مولی ہوں۔ بندے کو ڈرتا رہنا چاہیے، ہر وقت رب کی بارگاہ میں جھکتے رہنا چاہیے۔ جتنا متقی زیادہ ہو، اتنا پرہیزگار زیادہ ہو، اتنا رب سے ڈرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب میری ساری عبادت غرق نہ کر دے، ایک لمحے کے لیے کسی کی دل آزاری کی تو سب کچھ غرق ہو گیا۔ اتنی دیر میں ایک اور بندہ کھڑا ہوگا، کہے گا یا اللہ اس نے تو میری بھی عزت نفس پہ حملہ کیا، مجھے بھی گالی دی، مجھے بھی برا بھلا کہا۔ اللہ کہے گا اس کے روزے اٹھا کر اس بندے کو دے، وہ بھی جہنمی تھا، اس کے روزوں کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ اتنی دیر میں ایک اور بندہ کھڑا ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے بھی برا بھلا کہا، اللہ رب العزت اس کے صدقات و خیرات اٹھا کر اسے دے دے گا، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اتنی دیر میں ایک اور کھڑا ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے بھی برا بھلا کہا، یہاں تک کہ اتنے لوگ کھڑے ہوں گے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں، ایک بھی نیکی نامہ اعمال میں نہیں ہوگی، ساری نیکیاں ضائع۔ اتنی دیر میں لوگ ابھی باقی ہوں گے جن کی دل آزاری کی ہوگی، جن کے حقوق کھائے ہوں گے، جن کا رشوت کا مال کھایا ہوگا، جن کو برا بھلا کہا ہوگا، وہ لوگ ابھی باقی ہوں گے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں بھی کچھ دینا چاہیے کیونکہ اس نے ہمیں بھی برا بھلا کہا۔ اللہ کہے گا فرشتوں سے دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہے؟ فرشتے کہیں گے نہ نمازیں رہی، نہ روزے، نہ صدقات و خیرات، کوئی حج باقی نہیں رہا، کوئی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہیں۔ فرشتے جب یہ کہیں گے، اللہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے، اس بندے کے گناہ اٹھا کر اس بندے کو دے دو جو متقی اور پرہیزگار تھا۔ یہاں تک کہ اس کے لیے جنت کا اعلان ہوگا، لیکن اپنی زبان کی بری خصلت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم میں داخل فرما دے۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں میں نجات ہے، دنیا اور آخرت کی نجات کتنی چیزوں میں ہے؟ نماز کا ذکر نہیں کیا، روزے کا نہیں کیا، حج کا نہیں کیا، زکوٰۃ کا نہیں کیا، کس کا کیا؟ سب سے پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امسک علیک لسانک، سب سے پہلی چیز اپنی زبان کو روک کے رکھے، زبان کو خاموش رکھے۔ جو بندہ خاموش رہا نجات پا گیا۔ زبان کو خاموش رکھے۔ آپ جانتے ہیں ایک بادشاہ شکار کے لیے جا رہا تھا تو پیچھے ایک درخت پہ شکاری جو ہے وہ شکار بیٹھا ہوا تھا، تو بادشاہ جب جا رہا تھا تو اسے پتہ نہ چلا، آگے گزر گیا۔ اس کے ذہن میں تھا یہ کیسے کوئی ہو سکتا ہے بندہ خاموش رہے نجات پا جائے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ تھوڑا آگے گزرا نا تو پیچھے سے جو ہے وہ شکار بولا، اپنی زبان میں پرندہ بولا، تو اس نے پیچھے مڑ کر نا شکار اسے کر دیا، مار دیا۔ جب وہ مر گیا نا تو اس نے کہا سادہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا، حضور نے سچ فرمایا جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ اگر یہ بولتا نا تو مجھے کیسے پتا چلتا؟ یہ بولا ہے تو مر گیا ہے، اس کا مطلب خاموشی میں نجات ہے۔ اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو فارغ وقت میں اپنے گھر میں رہنا چاہیے، بازاروں میں اور چوکوں میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندہ فارغ وقت میں اپنے گھر میں رہے وہ بھی نجات پا جاتا، یہ حدیث ہے۔ اور تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وب کی خطیئتی کا، بندے کو ہر وقت اپنے گناہوں پہ رونا چاہیے، باب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے۔ یہ نجات ہے دنیا اور آخرت کی۔ اس میں نماز کا ذکر نہیں، روزے کا نہیں، صدقات و خیرات کا نہیں، اس میں کیا ہے؟ جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے گھر میں رہنا ہے، اپنی زبان کو خاموش کرنا ہے، کیونکہ زبان جب بولتی ہے اگلوں کے سینے چیر دیتی ہے۔
المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور تقوی بندے کے لباس میں نہیں، تقوی دل میں ہے. تقوی کس میں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، تکبر کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے. کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا اچھا سوٹ پہننا تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں. کیا جوتا اچھا رکھنا تکبر ہے؟ کہا نہیں. کہا اچھی گاڑی لینا تکبر ہے؟ کہا نہیں. کہا اچھا مکان بنانا تکبر ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ چیزیں تکبر نہیں، تکبر وہ ہے جو تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے. اگر ان چیزوں کے بعد تمہارے دل میں انا پیدا ہو اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تم اوپر سمجھنے لگو تو سمجھو یہ تکبر ہے. اگر سب کچھ اچھا ہو لیکن دل میں عاجزی ہو، انکساری ہو، تو وہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہے. اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھی جوتی اور اچھا لباس پہننا تکبر نہیں. تکبر تو بندہ ننگا بھی ہو تو پھر بھی کر سکتا ہے. اور آخری بات کر رہا ہوں، بنی تمیم کا سردار حضور کے پاس آیا. حضور اس نے لباس بڑا گندا پہنا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس پیسے نہیں؟ بعض بندے اس بات کو عاجزی سمجھتے ہیں، گندا رہنے کو عاجزی سمجھتے ہیں. حالانکہ گندا رہنا عاجزی نہیں، یہ گندا رہنا ایک گندگی ہے. حضور کا فرمان ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. یہ نہیں کہ بندہ جو ہے وہ جو برا رہے تو بندہ اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے. بندہ اچھا رہ کے بھی متقی بن سکتا ہے. بنی تمیم کا سردار ہے، اس نے لباس بڑا بوڑھا پہنا ہوا تھا. حضور نے فرمایا کیا تیرے پاس پیسے نہیں تو لباس اچھا نہیں پہن سکتا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس تو بہت زیادہ بکریاں کو ریوڑ ہے، میں قبیلے کا سردار ہوں. حضور نے فرمایا تم نے لباس کیوں نہیں اچھا پہنا، ٹاٹ کا کیوں پہنا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تقوی کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں. حضور نے فرمایا لباس میں تقوی نہیں، تقوی تمہارے دل میں ہے. یہ کفران نعمت ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بندہ کچھ پہنے نہ. کہ رب نے تمہیں نعمت دی تو اس کی نعمت کا اظہار کرو لیکن تکبر نہ کرو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کے معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. اللہم انت السلام ومنک السلام یا ذا الجلال والاکرام. یا الہ العالمین نماز فجر ادا کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین آج 19واں روزہ ہے. یا الہ العالمین ماہ رمضان مبارک ہیں، ان دنوں میں ہمیں صحیح معنوں میں ماہ رمضان مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. اس مسجد کو آباد فرما، اس مسجد کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. قاری صاحب کے علم و عمل میں مزید برکت پیدا فرما. یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین حاسدین کے سر شریروں کے شر بادوں کی بادائیوں سے محفوظ فرما. ماہ رمضان مبارک کا صدقہ اگر کوئی بے اولاد ہے اسے نیک صالح اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے اولاد کی طرف سے والدین کو راحت اور سکون عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما. یا الہ العالمین ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں معاملات کو سمجھ کر آگے لے جانے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. جو رشتوں کی تلاش میں انہیں نیک صالح رشتے عطا فرما. یا الہ العالمین جو رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ان میں باہمی محبت اور الفت پیدا فرما. یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.